جناب منتظمین صاحب کا بھی اس کو سر آنکھوں پہ. تو اب میں پہلے جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ سید محمد منصور شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے نورانی بیان سے مستفیض فرمائیں. بس ایک لمبا چوڑا نہیں ایک شعر کے ساتھ کہ جو ہمارا زندگی کا عزم ہے ہر اہل سنت کا، اور وہی عزم منصور شاہ صاحب کا بھی ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ بر کے گلاب. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ بر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تعالی فی کتاب العظیم فاتبعونی یحببکم اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انہوں کے وطن عشقاں میرے کاروان آل محبت پیر طریقت رہبر شریعت یادگار اسلاف وقیت الصل حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد محمود نظامی سے داماد برکاتہم القدسیہ زیب استان عالیہ مکھڑ شریف زینت القرآ فخر القرآ حضرت علامہ مولانا قاری محمد جوید اقبال صاحب سے علوی فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا قاضی محمد سید احمد صاحب صدیقی مدائے رسول سراخان رسول فخر السادات حضرت قبلہ سید نصیر احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدائے رسول سراخان رسول جناب صوفی محمد عبد المجید صاحب بھوروی فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا معین الدین سالوی صاحب دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ غلاموں. آج بڑی قلبی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے انتہائی مخلص اور مہربان دوست ساتھی صوفی باصفا صوفی عطا رسول مکھڈوی صاحب صوفی باصفا صوفی عزیز رسول مکھڈوی صاحب، ان کے فرزندان نے خاندان کے افراد نے 9 ربیع الثانی شریف سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ اپنے کاشانہ مکھڈویہ کے اندر سجائی ہے. حضرت قبلہ صاحبزادہ ناصر گل صاحب آپ کی طبیعت علال ہونے کی وجہ سے آپ وقت منجم نہیں فرما سکے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور حضرت قبلہ سیف الدین صاحب کا سایہ تعدیر اپنے غلاموں کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں تمام ساتھی اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ بابا زبلہ سبحان اللہ فرماتے ہیں. چونکہ لمبا تھوڑا خطاب نہیں ہے، حضرت نے واپس بھی جانا ہے اور کچھ انہوں نے اپنے مریدین کو فند و نصیحت کرنی ہے، تو لہذا مختصر وقت کے اندر میں نے گفتگو کرنی ہے. ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے سبحان اللہ اونچی فرما دیں. یاد رکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے. اللہ کریم نے محبوب اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو معیار ایمان اور معیار ایقان قرار دیا ہے. اللہ کریم نے تمام دروازے بند کیے ہیں کہ کوئی نیگیٹو راستے سے اور چور دروازے سے میری بارگاہ تک آنے کی کوشش نہ کرے.
جو بھی آنا چاہتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کا دامن پکڑ کے آ جا رہا ہے۔ اگر تھوڑی سی سبحان اللہ فرما دیں تو انشاءاللہ خوشی ہو جائے گی مجھے۔ قاضی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے چور دروازوں کو بند کر دیا اس آیت کریمہ کے بعد کہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب کوئی دیوار پھلانگ کر اگر میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، یہ جملہ سن کر ہر دھڑکنے والا دل ضرور بولے گا، فرمایا جو تیرا دامن چھوڑ کے میری بارگاہ تک آنا چاہتا ہے وہ صدیق ہو جاتا ہے، اور جو تیرے قدموں سے لپٹ کے آتا ہے وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہمیں وہی قبول ہے، ہم نے رنگ نہیں دیکھنا، ہم نے جمال نہیں دیکھنا، ہم نے مال نہیں دیکھنا، ہم نے جب بھی دیکھنا ہے محمد کا پیار دیکھنا ہے۔ ہماری بارگاہ میں جو سٹیٹس کیوں چلتا ہے، جو میرٹ چلتا ہے، وہ رنگ کا نہیں چلتا، وہ پیسے کا اور جائیداد کا نہیں چلتا ہے۔ کہا اگر مال کا چلتا، رنگ کا چلتا، حسب کا چلتا، نسب کا چلتا تو پھر ابو لہب تو خوبصورت تھا، شولوں کا باپ تھا، مالدار بھی تھا، جاگیردار بھی تھا، سرمایہ دار بھی تھا، پتھار دار بھی تھا۔ قاری جوید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ میں قرآن پڑھا ہوں، تصدیق فرمائیں گے، میں زبور و تورات نہیں پڑھا، نبی کا چچا ہو کے، ایک خون ہو کے، ارے ایک پڑوس کے اندر رہتے ہوئے، مالدار ہو کے، جاگیردار ہو کے، خوبصورت ہو کے، مگر جب نبی کی غداری کا اس نے گلے کے اندر توق ڈالا، رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا اب تیرا رنگ نہیں دیکھا جائے گا، جب بھی دیکھا جائے گا محمد کا سنگ دیکھا جائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا اور آج تک دیکھ رہی ہے کہ وہ حبشے سے چلنے والا بلال ہے، نہ رنگ ہے نہ روپ ہے، نہ مال ہے نہ منال ہے، نہ آگا ہے نہ جداد ہے، نہ کسی قسم کا زیور ہے، نہ کسی قسم کا سٹیٹس کو ہے، مگر دنیا نے دیکھا اور چشم فلک نے دیکھا۔ جب شاہ سے فرما رہے تھے 27 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، غیث المرافقین اور امیر العادلین، جو خدا کا بھی آئیڈیل ہے، محمد مصطفیٰ کا بھی آئیڈیل ہے، اور جس کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا ہر میرے صحابی میرا مرید ہے، عمر میری مراد ہے، اگر مجمع میرے ساتھ دینا تو جملہ خوبصورت ہے، اور میرے محمد اپنی بیٹے اور صوفی صاحب کی جتنی محنت ہے آپ دنوں کو خراج پیش کر سکتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا ہر صحابی میرا مرید ہے، عمر میری مراد ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مرید کون ہوتا ہے اور مراد کون ہوتی ہے؟ فرمایا جو پیر کی تلاش میں نکلے وہ مرید ہوتا ہے، جو خدا سے مانگ کے محمد لے وہ مراد ہوتی ہے۔ فرمایا عمر میری مراد ہے، اور یہی وہ امیر المومنین ہے جو 27 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت ہے۔ اور غیر مسلم نے اپنی کتابوں میں لکھا مسلمانوں اللہ کا شکر کرو کہ مسلمانوں کی عمر دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر 1 سال اور بھی عمر سے رہ جاتا مشرق کے اندر بھی محمد ہوتا، مغرب بھی محمد ہو رہا ہوتا۔ اور توجہ رکھیے گا، یہی فاروق اعظم ہے کہ کتنا قرآن امتحان دیتے ہیں کہ وہی مسجد نبوی ہے اور جمعہ کا خطاب ہو رہا ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، ابوئے کثیر ہے، میرے مصطفیٰ کے متحقق صحابہ، تحقیق یافتہ صحابہ، اور میرے مصطفیٰ کے رضاعت کے تغمے پہننے والے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے عمر نے فرمایا کھڑے ہو کے استقبال کرو۔ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، میں تو کچھ نہیں کہتا، قاری جوید صاحب اور صحابہ میں مجھے علی بھی نظر آتا ہے، ان میں مجھے عثمان بھی نظر آتا ہے، ان میں مقداد بھی نظر آتا ہے، ان میں قتادہ بھی نظر آتا ہے، ان میں ابو ہریرہ بھی نظر آتا ہے، ان میں حضرت زبیر بھی نظر آتا ہے، ان میں حضرت زبیر بھی نظر آتا ہے، ان میں حضرت حنظلہ بھی نظر آتا ہے، ان میں حضرت حذیفہ بھی نظر آتا ہے، ان میں سعد ابی وقاص بھی نظر آتا ہے، ان میں معاذ بن جبل بھی نظر آتا ہے، ان کے اندر ایوب انصاری بھی نظر آتا ہے، ان کے اندر حضرت مالک کرمی نظر آتے ہیں۔ میرے عمر نے فرمایا سارے کھڑے ہو کر استقبال کرو، جن کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے محمد کے غلاموں کے لیے بولیے گا
محمد علی مکھڈی کے لیے بولیے گا، شاہ سلیمان پیر پٹھان غریب نواز کے لیے بولیے گا، ارے قبلہ عالم کے لیے بولیے گا، ارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے بولیے گا، ارے دیکھ لو عبد القادر جیلانی پاک کا مہینہ ہے، آپ کے لیے بولیے گا۔ جب صحابہ نے پوچھا حضور کو وزیر آ رہا ہے یا مشیر آ رہا ہے، تو میرا بریلی ہوئی جملہ عمر پاک کا پورے مجمع پہ کافی ہے، آپ نے فرمایا نہ کوئی وزیر آ رہا ہے نہ کوئی مشیر آ رہا ہے، محمد کے در کا فقیر آ رہا ہے۔ سبحان اونچی فرما دے ایک بار مصطفیٰ کے گھر کا فقیر آ رہا ہے۔ صداقت سے بیٹھے علمی شخصیت ہے، رائٹر ہے، الحمدللہ آپ کا رسالہ بھاولپور کی سرزمین تک پہنچتا ہے، دوسرے علاقوں میں پہنچتا ہے۔ جو بات اصل والی ہے میں وہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ جب میرے عمر سے پوچھا گیا کون آ رہا ہے تو قبلہ ایک ہی جملہ ہے جس نے غلام مصطفیٰ کے جھنڈے کو درہ ڈال دیا۔ میرے عمر نے فرمایا صحابہ دیکھو ہمارا سردار بلال آ رہا ہے، ہمارا سردار بلال آ رہا ہے۔ تو سرداری یہ کہاں سے ملی ہے؟ یہ کوئی یونین کونسل کے ممبر کو تھوڑی ہے، یہ کوئی قومی اسمبلی کے ممبر ہے یا سینٹ کے ممبر ہے یا کور کمانڈر ہے یا چیف جسٹس ہے یا بریگیڈیئر ہے یا کیپٹن ہے یا جنرل ہے یا کرنل ہے یا سپیکر ہے۔ ہم نے اپنے بلال سے پوچھا یہ سرداری کہاں سے ملی ہے؟ اللہ کرے اپنے پیر و مرشد کی موجودگی کے اندر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو قبولیت میں پہنچے گی۔ ہم نے پوچھا حضور یہ سرداری کہاں سے ملی ہے؟ فرمایا جب سے محمد کے جوڑے جوڑے ہیں اللہ نے سردار بنا دیا ہے۔ میرے ساتھیوں یاد رکھ لو اللہ فرماتے ہیں پیارے یہ تیرے ہو جائے۔ کائنات والے مجھے اپنا بنانا چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، ہم عرش سے پیار کرتے ہیں۔ اور دنیا والوں تم محمد کریم کے ہو جاؤ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا اور چشم فلک نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے غلاموں کو اللہ نے کتنا درہ امتیاز دیا ہے۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دی ہسٹری آف شان شراب اٹھا کے پڑھے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا، ایک مرتبہ سوال اونچی فرما دے، اونچی سوال فرما دے، جب بیت المقدس فتح ہوا یہ غلام مصطفیٰ کا درہ امتیاز ہے۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، کالا رنگ کا حبشی غلام اوپر ہے۔ قبلہ غیر مسلم ہے، آپ کے مطالعے میں ٹونی غیر مسلم نے لکھا، وہ کہتا ہے ہسٹری آف اسلام کے اندر کہ 40,000 یہودی عیسائی عمر کو دیکھنے کے لیے آئے۔ تھوڑی یہ سوال اچھی آپ کو قبلہ 40,000 یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ غیر مسلم ٹونی نے دی ہسٹری آف اسلام میں لکھا کہ 40,000 یہودی اور عیسائی سے عمر کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اور جو یروشلم کا گورنر تھا وہ استقبال کرنے کے لیے آگے کیا، دوسرے دیکھا تو حضرت عمر کے کرتے میں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یقین جانیے جیسے شاہ صاحب پڑھے تھے نا، آپ کی پوری نعت کی میں عکاسی کر رہا ہوں، 17 پیوند ہے، آپ کے ایک پاؤں میں جوتی ہے اور دوسرے میں ہے نہیں، اور سر میں پھٹا پرانے کے بابا ہے، اور ہم ہار میں بیٹھ کے چکرنا چاہ رہے ہیں۔ یروشلم کے گورنر نے دیکھا، انہوں نے کہا غریب نواز یہ کیا ہے؟ آپ کو تو 40,000 یہودی عیسائی دیکھنے آئے ہیں اور کرتے پہ تو 17 پیوند ہے، سر میں ماما پھٹا پرانا ہے اور ایک پاؤں میں جوتا ہے اور دوسرے میں نہیں۔ قاضی صاحب میرے عمر نے ایک ہی جواب دیا ہے جو سنت رسول صاحب آپ کے گھر میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یروشلم کے گورنر تو کیا سمجھا ہے؟ عزت روٹی میں ہے، عزت مکان میں ہے، عزت کام میں ہے، خاص سون غال سمجھا ہے، عزت ہے تو محمد کی غلامی میں نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر سے بات طے ہو گئی کہ یروشلم
بہترین قاری صاحب اور سالس سے میں جملہ پیش کروں تو پتر کتنی لوگ کو سبحان اللہ کہتے ہیں کہ حضور یہ میں سرکاری چھپا لایا ہوں، یہ زیب تار کر لے تاکہ یہ پیمان جو ہے یہ چھپ جائے، یہ میں آپ کے لیے لباس لایا ہوں۔ میرے عمر نے خدا کی قسم کمال کر کے رکھ دیا، آپ کھڑا دون عمر ہے، کافر عورتوں کے بچے رات سوتے رہی ہے، رات ہوتی تھی تو کافر عورتیں کہتی تھی سو جاؤ محمد کا عمر آ رہا ہے۔ آج چمن اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ہم ذلیل ہو گئے، آج کشمیر لٹ گیا، آج فلسطین لٹ گیا، آج برما لٹ گیا، آج روہنگیا کے 6 ماہ کے بچوں کو تندور میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ 27 لاکھ مربع میل کا مالک جو آپ کے کبادر کی بندرگاہ ہے، جس کی حکومت ہے، جلال ہے، حیبت ہے، روب ہے، ریٹ ہے، پاور ہے، اٹھارٹی ہے۔ ایک جملہ سن لو میرے بیٹو اور دل کھول کے سبحان اللہ کہیے گا۔ میرے عمر نے ہاتھوں میں آنکھیں ملا کے فرمایا، کہا کیوں لایا ہے اسے چھپا؟ کہا حضور 40,000 یہودی عیسائی آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کا گڈ امپریشن پڑے۔ آپ نے بولا چپ کر جا اور چپ اپنے پاس رکھو، میں اسی حالت میں جاؤں گا، دنیا کو بتاؤں گا محمد نہیں آ رہا، محمد کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سبحان اچھے فرمائے۔ اسی حالت میں جاؤں گا۔ اس کی قبل اگلی جو ریکویسٹ تھی، اس نے کہا حضور ساری باتیں تمہاری سچی ہے، یہ غیر مسلم لکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو اوپر بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ تھوڑی سی سبحان اللہ فرمائے۔ یہ اوپر جو بیٹھا ہے فرمایا یہ میرا غلام ہے۔ فرمایا حضور اس کو نیچے اتار دو، یہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہے۔ آپ مہار پکڑ کے چل رہی ہیں اور وہ حبشی اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کو نیچے اتار دے۔ کل سے انگریز خود کہتا ہے اگر اس دن عمر نے اتار دیا اس دن انصاف کا قتل ہو جاتا، مگر عمر نے ترازو انصاف یہاں رکھا۔ فرمایا اس کی اور میری کمٹمنٹ ہے، ایک منظر پر یہ بیٹھے گا، ایک منظر پہ میں بیٹھوں گا، مقدر اس کا ہے۔ اب اس کے بیٹھنے کی باری ہے، ہمارے چلنے کی باری ہے۔ اگلا جملہ سن لو غیر مسلم کی زبان سے۔ آپ تو نبی کا لنگر کھاتے ہیں بھائی، آپ تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے گلے میں تو محمد کی غلامی کا پٹا ہے۔ فرمایا بالکل بالکل یہ اوپر بیٹھے گا اور میں مہار پکڑ کے آؤں گا، دنیا کو پتہ تو چلے گا فاروق اعظم ظلم کرنے نہیں آیا، انصاف قائم کرنے آیا ہے۔ غیر مسلم عیسائی نے لکھا 40,000 یہودی عیسائی، انہوں نے دور سے دیکھا، انہیں یوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ اوپر والا امیر المومنین ہے؟ اوپر والا امیر المومنین ہے کہ نیچے والا ہے؟ تو شور و شلام کی ٹانگیں کام رہی تھی کہ وہ کیسے بتا؟ تو میں نے عمر نے فرمایا سچی بات بتا، جو بات ہے وہ بتا، ریالی بات بتا۔ تو نے کہا سنو جو اوپر ہے وہ غلام ہے، جو مہار پکڑ کے آ رہا ہے، جو امت کا امام آ رہا ہے۔ اور غیر مسلم نے لکھا کہ 40,000 میں سے 20,000 یہودیوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ اور جب شور شلات کے گورنر نے پوچھا ارے ہمارے عمر نے تو تمہیں تبلیغ بھی نہیں کی ہے، تھوڑے سے سوال اچھی کر رہے ہیں، میں ختم کروں تقریر۔ ہمارے عمر نے تو کوئی تبلیغ نہیں کی ہے، انہیں نے تو کوئی میسج نہیں دیا، انہیں نے تمہیں قرآن نہیں دکھایا، انہیں نے تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی ہے۔ سالی صاحب بڑی خوبصورت بات ہے جو میں ہدیہ کر کے من فکر میں داخل ہو جاؤں گا۔ کلمہ کیوں پر بیٹھے ہو؟ کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ جب کہ
पैगाम नहीं दिया, अभी तो वो आ रहा है, अभी तो आ रहा है और तुम्हारी ज़बानों पे मोहम्मद पहले जारी हो गया है। ये क्या मसला है? उनकी बात सुन लो। आगे अपने ज़मीर से पूछा कि बोलना कि नहीं बोलना। उन्होंने कहा हमने कलमा खुशी से पढ़ा है। क्यों? उन्हें कहा हमने देखा रूप है, जमाल है, कमाल है, रंगत है, रूप है, नुदरत है, नुसरत है, अकमलियत है, तकबलियत है, रिट है, पावर है, जमाल है, कमाल है, फलाल है। हमने कलमा इसलिए पढ़ा कि जिस मोहम्मद का गुलाम इतना कमाल वाला है, वो मोहम्मद की तरह कमाल वाला होगा। एक मरतबा सुभान ऊंची फरमाओ। हजूर गुलामी की निशानी ये है कि वो हो मुस्तफा का गुलाम, चाहे वो भोर के टीले में रहे, बोलो तो सही है, तो करो, चाहे वो सियाल का शेखुल इस्लाम हो, अगर पीरों से मोहब्बत है तो बोलो तो सही यार, चाहे वो मुखाल की पहाड़ियों में रहने वाले शाह मोहम्मद अली हो, चाहे वो तौसर का पीर पठान हो, चाहे वो चिश्तिया का किबला आलम हो, चाहे वो बरेली का अहमद रजा हो, चाहे वो बिमला का मदर कयूम हो, चाहे मियां वाली का अब्दुल वाहिद शाह हो, और चाहे वो बगदाद का अब्दुल कादिर जिलानी हो। बोलो तो सही, उच्चा तो बोलो, उच्चा तो बोलो। चाहे वो अजमेर का अजमेरी हो और चाहे वो दिल्ली का महबूब इलाही हो, फरमाया हमने रंग नहीं देख रहा है, हमने मोहम्मद का सामने देख रहा है। मेरे साथियों, रसूलुल्लाह की गुलामी बड़ा फायदा देती है। आज तक देख लो उम्र हो रहा है, मैं तकरीर खत्म करूं, दूर क्यों जाते हो? मेरे शहंशाह बगदाद, आपका मतलब सुकून, हाँ, महबूब सुबहानी, अगर तो अल्लाह तौफीक है तो बोल दिया हो, शहबाज मकानी, तंदील नूरानी, सिरे असरार रबानी, सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप तो सीधे गौसिया में फरमाते हैं, फरमाया मेरे मुरीदो, जो शार भी कहते वो मुरीद है, जो शार भी कहते वो मुरीद है। मैंने नहीं कहता, अली बिन हैत ने पूछा था खलीफा होकर, कहने का हजूर आज हमारे हाथ आपके हाथ में है, तो हम तो आपके मुरीद हैं, तो गरीब रिवाज जो बाद में आएंगे 11वीं के लंग पर कहेंगे, तेरे नारे लगाएंगे, तेरे बैनर सजाएंगे, वो किस खाते में देंगे? फरमाया अली बिन हैत में बैठ जाओ, मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है क़यामत तक जिसने मोहब्बत से एक मरतबा मेरा नाम लिया है, अल्लाह ने उसको अब्दुल कादिर का गुलाम बनाया है। और मेरे शहंशाह ने फरमाया कि ये रसूलुल्लाह की गुलामी है। फरमाया अगर मेरे मुरीदों तुम मशरिक में हो और मैं मगरिब में हो और मेरा मुरीद मगरिब में हो और अब्दुल कादिर जिलानी मशरिक में हो, फरमाया खुदा की कसम है मुश्किल में मुझे पुकारे, अल्लाह करे आप भी बोल पड़े, मैं खत्म करूं तकरीर। फरमाया अल्लाह की कसम है मुश्किल में मुझे पुकारे, शाबाश इतनी तेजी के साथ शिकार तक नहीं पहुंचता जितना तेजी के साथ अब्दुल कादिर गुलाम तक पहुंच जाता है। क्यों है? ये रसूलुल्लाह की गुलामी है, तुर्रा है। कहाँ भूल गए दुनिया? नैब रसूल दिल हिंद को, ख्वाजा खान को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने एक मरतबा, चिश्तियों का घर है, चिश्ती माहौल बनाने की कोशिश करो, सुभान अल्लाह ऊंची फरमाओ, ऊंची सुभान अल्लाह फरमाओ। आपने एक मरतबा अपने
اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا 90 لاکھ کو محمد کا غلام بنا کے رکھ دیا ہے۔ میرے ساتھی آؤ، میں حضور آخری بات کہنا چاہتا ہوں ساری سے کہہ سکتے ہو، بڑی پیاری بات ہے۔ آج 1000 سال ہو گیا میرے دادا کی مزار ہے۔ اگر جب سمجھ جائے انہیں تو بولنا ضروری ہے۔ رسول اللہ خان بھائی میرے دادا کی مزار ہے۔ حضور غوث اعظم سے پہلے گزرے ہیں، حضور غوث اعظم بعد میں آئے ہیں، یہ پہلے ہیں۔ سیدی و سندی و مرشدی حضور داتا حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سیدزادے ہیں، اور بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگوں نے حضور غوث پاک کے متعلق کتاب لکھی کہ یہ سید نہیں ہے۔ حضور فیض ملت نے جواب دیا، یہ گندہ فطرہ ہر دور میں موجود رہتا ہے۔ کہ بلا کتاب لکھی انہوں نے کہ آپ حسن حسین سید بھی نہیں ہے۔ میرے شیخ طریقہ حضور فیض ملت آئے، انہوں نے پوری کتاب لکھی، فرمایا عبد القادر کی رگوں میں یا حسین کا خون دوڑتا ہے یا حسن کا خون دوڑتا ہے۔ یہ گندہ ذہن ہر دور میں رہا، بولو تو صحیح رہا۔ یہ گندہ ذہن گندے ذہنیت کے لوگ رہے جنہوں نے سردار کے حسن پر اعتراض کیا ہے۔ شان رکھ لو، سرزاد و سال کی موجودگی میں کہہ رہا ہو، جو محمد کی آل میں شن کرتا ہے اس کا اپنا شجرہ مسکوک ہو جاتا ہے۔ اچھی بولو لگے تو تب کے بولو، اسے اپنے شجرے کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کون ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پہ دیکھو تو جنرل باجوہ صاحب بھی کھڑے ہیں، صدر صاحب بھی کھڑے ہیں، وزیر اعظم بھی کھڑا ہے، کیبنٹ بھی کھڑے ہیں، چیف جسٹس بھی کھڑے ہیں۔ ہم نے ہاتھ باندھ دیے داتا کی چوکھٹ پر، ہم نے پوچھا غریب نواز آپ کبھی جنرل رہے ہیں، کبھی کرنل رہے ہیں، کبھی چیف جسٹس یا قومی اسمبلی کے سپیکر رہے ہیں؟ جو بھی آتا ہے تیری چوکھٹ کو سلام کرتا ہے۔ داتا کی مزار سے ایک ہی جواب آیا، سن لو مجھے اجازت دے دو، فرمایا پوچھنے والے سنو، میرے جسم پر نہ جنرل کی وردی ہے نہ کرنل کی وردی ہے، میرے جسم کی وردی ہے تو محمد کی غلامی کی وردی ہے۔ میرے ساتھیوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، یقین جانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمیں تو امتیاز دیتی ہے۔ ابھی دور کا وقت نہیں ہے، ابھی امیر المجاہدین کا جنازہ دنیا نے دیکھا، ابھی دور کی تو بات نہیں بھائی۔ میں آپ کو 11 ہجری میں کیوں لے جاؤں، میں آپ کو 30 ہجری میں کیوں لے جاؤں، ابھی 1 ہفتہ قبل تو دیکھو 1 کروڑ سے زائد جنازہ پڑھنے والے ہیں، 40 گھنٹوں کے بعد بھی جو بول سکتے وہ بولے، خدا کو بھی ہے، 40 گھنٹوں کے بعد بھی اس مرد کلندر کا چہرہ ایسا کھلا ہوا تھا جیسے گلاب کا پھول کھلا ہوا ہوتا ہے۔ میری آخری بات ہے، پھر میرے جذبات ڈھول جائیں گے۔ رمضان سے میں بڑا سوچتا رہا جہاں امیر المجاہدین کا انتقال ہوا، میری بات آخری ہے، قاضی صاحب قبلہ کے پاس بیٹھ جائے گا، مگر آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ غلام رسول نعرہ لگائے گا امیر المجاہدین کی مزار کے لیے۔ میں قبلہ بڑا سوچ رہا تھا کہ قبر میں اترے ہوں گے، میرے دین بھائی پھر سال سے قبلہ قبر بند ہوئی ہوگی، پھر امر ہوا ہوگا، فرشتے آئے ہوں گے، اس پر جو نہیں بولتا اس کا دل پتھر ہی ہوگا۔ میں کیسے اس کا دل پتھر ہوگا؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ۔ غلام مصطفیٰ
मुस्तफा का तुरा देखो, बात खत्म करे, फरिश्ते आए होंगे, पहला सवाल मन रब्बो का। जब किसी पे देना चाहता हूँ, किसी पर आपकी सुभान चाहता हूँ, आपकी आंखों में आंसू छलक पड़े। मेरे वालिद गिराम भी फरमाते थे, हुजूर जिस महफिल में एक आंसू भी रसूल के गुलाम का निकल जाए, समझ जाओ उस महफिल को रसूल ने अपने हाथों में ले लिया। कितनों के आंसू निकल गए अमीरुल मुजद्दिदीन के नाम आते। मां रब्ब का, मां दीनों का, उलमा बैठे हैं ऊंचों से, सतह से बैठे हैं, जिम्मेदार शख्सियत है, राइटर है, मुसन्निफ है। दो सवाल हुए, फिर मदीने वाला आ गया। हजूर से मेरी बात है, और इसी पर आपके आंसू को मैं सलाम पेश करता हूँ। जब फरिश्तों ने कहा होगा, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जब फरिश्तों ने कहा होगा, आने वाले उस दुनिया के बंदे वहाँ इसके मुताल्लिक़ तब मेरा रिद भी निकालूंगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये सिर्फ उसी सूरत में होगी जब रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा तुम्हारे गले में होगा, तुम्हारी 5 वक्त नमाज होगी। बुजुर्गों के तरीके कौन इख्तियार करेगा? तुम्हारे बुजुर्गों के चेहरों पे सुन्नत मुस्तफा है, ये कौन इख्तियार करेगा? तहज्जुद नहीं पढ़ सकते तो 5 वक्त तो पढ़ो। ओ यार तुम दलाइल खैरात नहीं पढ़ सकते तो कलमा तो पढ़ो, एक तस्वीर कलमे की तो पढ़ो। ओ यार तुम दरूद की लंबी चौड़ी दरूद लकी दरूद ताज नहीं पढ़ सकते तो कम से कम सलात व सलाम तो पढ़ो, और चेहरे में मुस्तफा की सुन्नतों तो सजाओ, नमाज तो पढ़ो, कब्र में जाओ तो मेरा मुस्तफा खुद फरमा दे, फरिश्तों हट जाओ जब मेरा अपना गुलाम आ रहा है। मदीने के गदा देखे हैं और दुनिया के गुलाम अक्सर, मदीने के गदा देखे हैं और दुनिया के इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीरें। मोहम्मद के गुलाम अख्तर और की मोहम्मद से वफातों ने, तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लाहो कलम तेरे हैं और रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए वो चल जाने वाले, और खुदा है साकिर मेरे नबी का, ये जिक्र कभी ना खत्म होगा। असल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी। और काजी साहब आपकी सेहत के लिए मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ, और केवल कारी साहब की सेहत के लिए मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ कि सदाएं दरूदों की, सदाएं दरूदों की आती रहेगी, चले सूरज दिन शाद होता रहेगा। आले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे।